إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد محترم حاضرین کرام، قابل احترام بزرگوں، دینی و ملی نوجوان دوستوں اور خواتین اسلام، اسی طرح پیس ٹی وی کے تمام ناظرین، اس نشست میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ہمارے خطیب مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا تعلق بنگلور کرناٹک سے ہے، لیکن آپ نے اپنا قیام، آپ کا حالیہ قیام وانم باڑی تامل ناڈو کے اندر ہے۔ آپ نے بہار یونیورسٹی پٹنہ سے انگریزی میں ایم اے کیا ہے اور آپ جماعت اسلامی ہند مرکزی مجلس شورا کے آپ رکن ہیں۔ اسی طرح آپ جماعت اسلامی ہند کے مرکزی سیکریٹری بھی ہیں۔ آپ ہفت روزہ ریڈینس کے ایڈیٹر ہیں اور آپ نے دعوت و تبلیغ کے مقصد کو، دعوت و تبلیغ کے مشن کو لے کر مختلف دعوتی دورے آپ نے کیے ہیں، جیسے آپ کا جانا امریکہ، یورپ، ترکی، جاپان، ملیشیا، سری لنکا، ایران، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، جنوبی افریقہ، اسی طرح نیپال اور بنگلہ دیش بھی آپ دعوتی دورے پر گئے ہیں اور آپ نے مختلف تقریریں کی ہیں۔ آپ انگریزی اور اردو دونوں کے معروف و مشہور خطیب ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ پیس ٹی وی کے مقرر ہیں۔ آپ تمام حضرات ہمارے اس مہمان خطیب کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ہماری مراد ہے جناب مولانا اعجاز احمد اسلم صاحب سے ہم مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں آپ سے کہ آپ سامعین کو محظوظ کرنے کے لیے، مستفید کرنے کے لیے آپ ڈائز پر تشریف لائیں۔ جناب اعجاز احمد اسلم صاحب۔ اللہ 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله 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 كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه۔ اعجاز احمد اسلم حفظہ اللہ، آج کی نشست میں آپ کا موضوع خطاب ہے اسلام کے بغیر دنیا کی ترقی ناممکن۔ اس اہم موضوع پر خطاب کرنے کے لیے میں بڑے ہی ادب اور احترام سے اپنے مہمان خطیب جناب مولانا اعجاز اسلم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے مواعظ حسنہ سے تمام سامعین اور حاضرین کو مستفید فرمائیں۔ آپ کے سامنے ڈائز پر جناب مولانا اعجاز احمد اسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ہم سب اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی کے آگے اپنا سر نیاز جھکاتے ہیں، اپنے تمام معاملات میں اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ خوش اور مطمئن ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنا اور صرف اپنا بندہ بنایا ہے، اور اس سے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم نے تیرے ساتھ جو بندگی کا عہد کیا ہے اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور زندگی کی آخری ساعتوں تک حق بندگی ادا کرنے کے لیے کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ زندگی تیری راہ پہ گزرتی رہے اور موت آئے تو تیری راہ میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و حساب رحمت نازل ہوں اس کے نبیوں اور رسولوں پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف زمانوں میں تشریف لاتے رہے، خاص طور پر نبیوں کے سردار خاتم الانبیاء سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اپنی بے انتہا اور بے حد و حساب رحمت نازل فرمائے۔ قابل احترام ناظرین، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اور دنیا بھر میں اس پروگرام کو ٹی وی پر دیکھنے والے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس وقت 21ویں صدی میں ہیں۔ بڑے زمانے کے بعد، بڑے نشیب و فراز سے گزرنے کے بعد انسانیت اس 21ویں صدی میں داخل ہوئی ہے۔ یہ صدی ترقی کی صدی ہے، خوشحالی کی صدی ہے، اور لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انسانوں کی عظمت کی صدی ہے۔ انسان کی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ دنیا کی آبادی 700 کروڑ کو ٹچ کر رہی ہے، اور یہ 700 کروڑ انسان دنیا کے 200 ممالک میں بکھرے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز، اس کے ممبرس کی تعداد اس وقت 193 ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ کا نام لینے والے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے، اسلام کا دم بھرنے والے، وہ بھی اس وقت اس کرۂ ارض پر، گلوب پر تقریباً 25% یعنی 175 کروڑ ہیں۔ دنیا دعوے کر رہی ہے کہ وہ کافی ترقی کر گئی ہے، اور واقعی دنیا نے بہت سارے معاملات میں ترقی کی ہے، اس کام کو اقرار کرنا پڑتا ہے۔ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج میں، ایک عالمی دیہات میں تبدیل ہو گئی ہے۔ سفر کی بڑی سہولتیں حاصل ہو گئی ہیں۔ آج کمیونیکیشنز، ذرائع ابلاغ بہت زیادہ ڈیولپ ہو گئے ہیں۔ دنیا میں جو بھی تبدیلیاں آتی ہیں اور جو بھی واقعات ہوتے ہیں، ہم اسی دن انہیں دیکھ لیتے ہیں، بلکہ جس وقت وہ واقعات رونما ہوتے ہیں، وقوع پذیر ہوتے ہیں، اسی وقت دیکھ لیتے ہیں۔ انسانوں نے زمینوں ہی کو نہیں بلکہ سمندروں کو بھی کھنگال ڈالا ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر وہ پہنچ گئے ہیں، اور اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب ہم زمین کے بعد کائنات کی تسخیر کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ حالانکہ کائنات بہت لمبی چوڑی چیز، ابھی انسان چند بار بس چاند کی سیر کر کے آیا ہے، دیگر سیاروں تک ابھی وہ پہنچ نہیں سکا ہے۔ بہرحال انسان اب ہمت سے کام لے رہا ہے، اور وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ میں نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف خوشحالی ہے، ایک طرف سائنس کی ترقی ہے، ایک طرف علم ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے، اور فرونٹیئرس آف نالج یعنی علم کی سرحدیں وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انسان بہت سارے مسائل کا بھی شکار۔ آئیے ہم سب سے پہلے پازیٹیو چیزوں پر، یعنی جو مثبت چیزیں ہیں ان پر غور کریں۔ مثال کے طور پر آج انسان کی نالج، انسان کی معلومات بڑھتی جا رہی ہیں، اور کہتے ہیں کہ نالج از پاور۔ انسان کا جب علم محدود تھا تو وہ زمین کے بہت کم حصوں کو کنٹرول کر پاتا تھا، لیکن اب انسان کا علم بہت زیادہ وسیع ہو گیا ہے، اور اس نالج کے ذریعے سے، ان معلومات کے ذریعے سے، ٹیکنیکل نالج کے ذریعے سے، سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے ذریعے سے وہ زمین کو کنٹرول کرنے کی بہت بڑے پیمانے پر کوشش کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر آج یہ ہماری زمین، انسان جانتا ہے اس زمین کو انسان خلا میں جا کر، اسپیس میں جا کر یا چاند پر جا کر دیکھتا ہے، اس کی تصویروں کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ روزانہ اخبارات پہ دیکھتے ہیں کہ ویدر کے بارے میں، یعنی کہ موسم کے بارے میں اوپر سے تصویریں سیٹلائٹ سے لی جاتی۔ سیٹلائٹ تقریباً 25-30 ہزار کلومیٹر کی اونچائی پر ہیں، جیو اسٹیشنری ہیں، یعنی کہ وہ زمین کے ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں، زمین جوں جوں گھوم رہی ہے گھوم رہے ہیں۔ وہاں سے تصویریں ہمارے سامنے لی جاتی ہیں، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ زمین پر کہاں بادل جمع ہیں، کہاں پر بادلوں میں سائیکلون پیدا ہو گیا ہے، کہاں پر دھوپ چمک رہی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ زمین کے بارے میں آج ہم کو اتنی تفصیلی معلومات ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھیں۔ مثلا جب ہمارا بچپن تھا، آج سے 60 سال پہلے، اس وقت جب ہم اسکولوں میں پڑھتے تھے، تب ہمیں بتایا جاتا تھا کہ 365 دن کا ایک سال ہوتا ہے، لیکن اب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ زمین سورج کے اطراف 365 دن
5 घंटे 48 मिनट और 45.51 45.51 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। इतनी तफसीली मालूमात आज हमको हैं। सूरज कितना बड़ा है, सूरज में कितनी गर्मी है, जैसे हमें बताया जाता है। हमें इसकी तफसीलात का इल्म है आज कि सूरज के मरकज़ में, उसके कोर में दर्जे हरारत टेम्परेचर तकरीबन 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। हमें यह भी मालूम है कि सूरज का जो ऊपरी हिस्सा है जिसे हम कहते हैं फोटोस्फेयर, उसका दर्जे हरारत तकरीबन 4 से 5,000 डिग्री सेल्सियस है। इतनी तफसीलात आज हमको मालूम। ज़मीन के बारे में आज हम बता सकते हैं कि हमारी ये ज़मीन जो 24 घंटे में 25,000 मील घूम जाती है, ये ज़मीन इस पूरे के पूरे सूरज का चक्कर लगा रही है और इसकी रफ्तार है 1 घंटे में 66,661 मील। हमें यह भी मालूम है कि सूरज जो हमारे सोलर सिस्टम निज़ाम शमसी का मरकज़ है, ये इससे ज़मीन 9 करोड़ 30 लाख मील के फासले पर है। हमें यह बात भी आज मालूम है कि हमारी ज़मीन जो सूरज के साथ चक्कर लगा रही है, इसके साथ साथ 7 और सैयारे प्लैनेट्स भी हैं। हमें यह भी मालूम है कि नेपच्यून सूरज का बईद तरीन सैयारा है और वो 279 करोड़ मील के फासले पर है। इतना ही नहीं, हमारी जो गैलेक्सी है कहकशां, उसके बारे में हम ये भी जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी इतनी लंबी है, यानी इतने लंबे इलाके में फैली हुई है कि रोशनी को, और रोशनी के बारे में भी हमको मालूम है कि 1 सेकंड में 1,86,200 मील के फासले से वो चलती है। और ये इतना लंबा है फासला कि रोशनी को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में तकरीबन 1 लाख साल लगते हैं। हमारा जो सोलर सिस्टम है, इस तरह के तकरीबन 250 बिलियन, बिलियन कहते हैं अरब को, इतने सोलर सिस्टम हमारी कहकशां मिल्की वे या आकाशगंगा इसमें पाए जाते हैं। हमें यह भी मालूम है कि हमारे सूरज से जो करीब तरीन सूरज है वो इतने फासले पर है कि वहाँ तक अगर रोशनी की रफ्तार से कोई जाए तो 3.4 यानी तकरीबन 3.5 साल लगेंगे। हमें यह भी मालूम है कि हमारी कहकशां के बाद जो अगली कहकशां है जिसका नाम एंड्रोमेडा है, हमारी कहकशां मिल्की वे, अगली कहकशां एंड्रोमेडा है, वहाँ तक रोशनी को जाने में 27 लाख साल लगते हैं। इतनी मालूमात आज हमको हासिल हैं। आज इंसान अपनी तादाद को गिन सकता है। अभी थोड़े दिन पहले, इस वक्त जो हमारी आबादी मुतय्यन की गई है कि तकरीबन 700 करोड़ को टच कर रही है, तो ये बात बताई गई कि इस वक्त ज़मीन पर 1 सेकेंड में 267 बच्चे पैदा होते हैं और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में तकरीबन 51 बच्चे, 51 बच्चे 1 मिनट में पैदा होते हैं। इस तरह की कैलकुलेशंस हैं और बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही एग्जैक्ट मालूमात हैं। और इसके बावजूद लेकिन हम देखते हैं कि इंसान मुख्तलिफ तरह के मसाइल का शिकार। मिसाल के तौर पर आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भूखमरी है। दुनिया के 30-40% इंसान अभी पॉवर्टी की लाइन ऑफ पॉवर्टी या खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अफ्रीका के लोग मुश्किलात का शिकार हैं। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी मुश्किलात का शिकार है। हिंदुस्तान के 2 बड़े बड़े शहर हैं, एक बम्बई है जो पीस टीवी का मरकज़ है, उसी तरीके से कलकत्ता है जो कुछ अरसे पहले तक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहर था। यहाँ पर 50% से ज़्यादा लोग स्लम्स में, झोपड़पट्टियों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें उनको हासिल नहीं हैं। हिंदुस्तान में अब भी तकरीबन 68% लोग, 68% लोग रह रहे हैं देहातों में, और देहातों की हालत ख़राब। वहाँ पीने का पानी मैसर नहीं आता है, वहाँ तालीम का इंतज़ाम नहीं है, वहाँ पर सेहत की सहूलतें हासिल नहीं हैं। इस तरीके से अफ्रीका में, दुनिया के और बहुत सारे गरीब ममालिक में लोग मुश्किलात का शिकार। दूसरी तरफ हम देखते हैं इस्तेहसाल है, यानी कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। दुनिया की दौलत कुछ ख़ास मुल्कों के पास या कुछ ख़ास तबक़ात के पास, स्पेशल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी उनके पास कंसंट्रेट हो गई है। वो जिसको चाह रहे हैं उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो खा रहे हैं, वो पी रहे हैं, वो मौज मस्ती कर रहे हैं, वो फिल्में देख रहे हैं, वो फहाशी और बेहयाई के समंदर में डूबे हुए हैं। उन्हें गरीबों का कोई ख्याल नहीं, और इसकी वजह से दुनिया में बेचैनी पैदा हो रही है। ये इस्तेहसाल समाजी लिहाज से भी है, ये इस्तेहसाल माशी यानी इकनॉमिक लिहाज से भी है, ये इस्तेहसाल सियासी लिहाज से भी है। फिर हम देखते हैं कि दुनिया में मुख्तलिफ तरह की जंगें हो रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने जो सलाहियत दी है
اس نے جو خود اپنے بدن کا، اپنے جسم کا اس نے مطالعہ کیا ہے، اور بیماریوں سے لڑنے کی جو طاقت اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور مجھے اس جگہ ایک بات یاد آتی ہے، مخبر صادق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ جب کسی بیماری کو زمین پہ بھیجتا ہے تو اس سے پہلے اس کے علاج کو زمین پہ نازل کر دیتا ہے۔ آج چاہے دل کی بیماریاں ہوں، پھیپھڑوں کی بیماریاں ہوں، یا گردوں کی بیماریاں ہوں، یا دماغ کی بیماریاں ہوں، یا سائیکولوجیکل نفسیاتی بیماریاں ہوں، ان سب کے علاج کے بہت ہی ترقی یافتہ طریقے آج انسان نے معلوم کر لیے ہیں۔ اس کے باوجود آدمی بھوک مری کا شکار ہے، غربت کا شکار ہے، اور بیماریوں کا شکار ہے، اور علاج کی سہولتیں لوگوں کو حاصل نہیں۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ایک پیراڈاکس ہے، یعنی ایک تضاد ہے، ایک طرف اتنی ترقی اور دوسری طرف ایسا تنزل۔ اب یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اسلام اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہے، کمیونزم نے اس سلسلے میں کیا کیا، کیپٹلزم سرمایہ داری اس سلسلے میں کیا کہتی ہے، جمہوریت کی جو لوگ باتیں کرتے ہیں انہوں نے کہاں تک ان مسائل کو حل کیا ہے۔ اور آج ہماری اس تقریر کا موضوع یہی ہے کہ دنیا کی ترقی کے لیے اسلام کیا رول ادا کر سکتا ہے، اور اب تک کیا کچھ ہوا ہے۔ اس سلسلے میں ہم کو 20ویں صدی کا خاص طور سے جائزہ لینا چاہیے۔ 20ویں صدی میں ترقی شروع ہو گئی۔ 20ویں صدی کے شروع میں دنیا کی آبادی یعنی تقریباً 1910 یا 1920 میں دنیا کی آبادی 200 کروڑ تک پہنچ گئی، اور پھر اس تیزی کے ساتھ بڑھتی رہی۔ صحت کی حالت اتنی اچھی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے بیماریوں پر اتنا قابو عطا فرمایا، اور علاج کے طریقے اتنے اچھے ایجاد ہو گئے کہ آج دنیا کی آبادی 700 کروڑ ہو گئی۔ آج ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری 20ویں صدی کیسی تھی، کیونکہ جو لوگ اپنے ماضی پہ غور نہیں کرتے وہ اپنے حال کو درست نہیں کر سکتے، اور جو اپنے حال کو درست نہیں کر سکتے وہ اپنے فیوچر یعنی مستقبل کی تعمیر بھی نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور جو لوگ تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے وہ دے آر کنڈمڈ ٹو ریپیٹ دیئر پاسٹ، جو پچھلی خرابیاں تھیں، جو غلطیاں تھیں، اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے پہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم کچھ 20ویں صدی کا جائزہ لیں۔ 20ویں صدی کی صبح طلوع ہوئی یعنی 1901 سے، اور پھر اس کے بعد لیکن آپ جانتے ہیں کہ چند سال کے اندر اندر ہی یعنی 1914 سے لے کر 1918 تک فرسٹ ورلڈ وار ہوتی رہی۔ لنگر لنگوٹ کس کر دو ممالک کے مجموعے ایک دوسرے سے نبرد آزما ہو گئے، اور اس وقت تک بہت زیادہ خطرناک چیزیں ایجاد نہیں ہوئی تھیں، ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم ایجاد نہیں ہوئے تھے۔ ہوائی جہاز تھے 1914 میں بہت ہی معمولی قسم کے پریمیٹیو ٹائپ کے تھے، کیونکہ 1905 میں ہی رائٹ برادرز نے ایک معمولی ٹائپ کا ہوائی جہاز جسے ایروپلین کہتے تھے یا فلائنگ مشین کہتے تھے ایجاد کیا تھا۔ اس لیے 1914 میں کچھ معمولی قسم کے ہوائی جہاز تھے، اس لیے ڈسٹرکشن بھی بہت زیادہ نہیں ہوا۔ لیکن فرسٹ ورلڈ وار میں جو 1914 سے لے کر 1918 تک ہوتی رہی، 4 سال 5 سال تک چلتی رہی، اس میں تقریباً 80-85 لاکھ لوگوں کی جانیں گئیں۔ اکنامی کو نقصان ہوا، معاشی پسماندگی آئی، غربت میں اضافہ ہوا۔ پھر انسانوں نے سوچا کہ بھئی اب لڑائی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے، قتل و خون بند ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد جو ترقی ہوئی، دوسری ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی 1939 سے لے کر 1945 تک، یعنی 1939 سے لے کر 1945 تک سیکنڈ ورلڈ وار ہوتی رہی۔ مہذب انسان، سویلائز مین، یہ مین سلاٹر یعنی انسانوں کی جانوں کو ہلاک کرتا رہا، برباد کرتا رہا۔ اور دکھ ہوگا آپ کو، افسوس ہوگا آپ کو، اور ندامت و شرمندگی ہوتی ہے ہمیں یہ بات کہتے ہوئے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جو 1939 سے لے کر 1945 تک ہوتی رہی، یعنی تقریباً 6-7 سال تک چلتی رہی، اس میں تقریباً 5-5.5 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے۔ رشیا، اس کے تقریباً 2 کروڑ شہری ہلاک ہوئے۔ فوجیوں کا تو معاملہ ہی دوسرا ہے۔ ہندوستان کے لوگ بھی، اور ہندوستان اس وقت تک برطانیہ کی غلامی کی چکی میں پس رہا تھا، ہندوستان کے بھی کئی لاکھ افراد اس میں ہلاک ہوئے، اور جملہ لوگ جو مارے گئے ان کی تعداد تقریباً 5 اور 5.5 کروڑ کے درمیان۔ آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ جب 5-5.5 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے تو زخمی کتنے ہوئے ہوں گے، اپاہج کتنے ہوئے ہوں گے، معذور کتنے ہوئے ہوں گے، کتنی عورتوں کا سہاگ لٹ گیا ہوگا،
کتنے بچوں کو یتیمی کا داغ سہنا پڑا ہوگا۔ خود رشیا کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس کی 30% نیشنل دولت تباہ ہو گئی اور اس کا خمیازہ پوری کی پوری دنیا کو بھگتنا پڑا۔ لیکن پھر 1945 کے بعد اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز اس کو بنایا گیا اور پھر کہا گیا کہ بھائی ہمارے پاس ایک سیکورٹی کونسل ہوگی، حفاظتی کونسل، ہم جو ہے دنیا میں جنگ کو روکیں گے۔ یونیسکو بنایا گیا اور یونیسکو کے بارے میں کہا گیا کہ ہم تعلیمی لحاظ سے اور اسی طریقے سے ہم سائنٹیفک لحاظ سے، ریسرچ کے لحاظ سے ہم دنیا کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، دنیا کے پسماندہ اور بیکورڈ ملکوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح کی کوششیں ہوئیں، لیکن پھر بھی بہرحال جنگوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اگرچہ کہ اتنے بڑے پیمانے پر کوئی جنگ نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی جنگیں تو ہوتی رہی۔ اور مغرب کے لوگ جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ڈیموکریٹک ہیں، اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سائنٹیفک ہیں، اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اکیڈمک انداز سے سوچتے ہیں، اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر سوشل سینس ہے، انہوں نے کیا کیا؟ چنانچہ آپ مغربی تہذیب کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا کردار کچھ اچھا نہیں رہا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے خدا کا انکار کیا، ان میں سے کچھ لوگوں نے مذہب کا غلط تصور اپنایا، یا مذہب کو اپنایا تو یہ کہا کہ خدا نے کائنات کو بنا دیا لیکن اب انسان کو خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا کہا کہ خدا سے بس کچھ مذہبی معاملات میں ہم ربط رکھیں گے، اس کا نام لے لیں گے اور اس کے آگے سر جھکا لیں گے، باقی رہے ہمارے دنیا کے معاملات، ہمارے خاندانی معاملات، ہمارے سماجی معاملات، ہمارے سیاسی معاملات، ہمارے معاشی معاملات، ہم اس میں آزاد ہیں، جو چاہیں گے ہم کریں گے، ہماری عقل جو کچھ کرے گی ہم اس کو کریں گے۔ اور اس کا بھی لوگوں کو خمیازہ بھگتنا پڑا، دنیا طرح طرح کے مسائل کا شکار ہوئی۔ پھر آپ دیکھیے سیکورٹی کی بڑی اہمیت ہے، انسان کی حفاظت ہو، انسان کے وسائل برباد نہیں ہوں، انسان ایک دوسرے کو قتل نہ کرے، جان کا احترام کیا جائے اور سیکورٹی آف لائف حاصل ہو۔ اس معاملے میں آپ دیکھیے خاص کر امریکہ کو بہت زیادہ قوت حاصل ہوئی۔ امریکہ جو ہے وہ دنیا کے دو بڑے پاورز میں سے بن گیا، ایک طرف رشیا تھا، USSR، یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک، اور دوسری طرف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ امریکہ کے پاس اس وقت دنیا کے تقریباً 25% وسائل۔ امریکہ نے کیا کیا آپ دیکھ سکتے ہیں، یا مغرب کے لوگوں نے کیا کیا آپ دیکھ سکتے ہیں۔